ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
الحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے اور خلوص سے درود پاک پڑھیں کہ یہ نورانی محفل اور زیادہ نورانی اور وجدانی ہو جائے۔ میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو، قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے، قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے، بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو، کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، واجب الاحترام حضرات، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، سٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، یہ جتنا بھی یہاں سے وہاں تک مجمع، ان میں علماء ہیں، صلحاء ہیں، طلباء ہیں، طلباء کے والدین ہیں، اور ان حضرات کی آج کی اس خوشی کی تقریب میں شریک ہونے والے ہمارے تاجر برادری بھی اور دیگر حضرات اہل علاقہ دور دور سے حضرات تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو ہی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم قرآن والوں کی، دین والوں کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں۔ کوئی لوگ شریک ہوتے ہیں کسی کی شادی کی تقریب میں، کوئی لوگ شریک ہوتے ہیں
کسی کی شادی کی سیرہ بندی کی تقریب میں میرے دوستوں ہم لوگ شریک ہوئے ہیں قرآن والوں کی خوشی کی تقریب میں، اور پھر میں بہت مناسب سمجھتا ہوں یہ کہہ دینا کہ یہاں سٹیج کے بالکل آخری کنارے سے لے کر وہ اخیر دیوار تک بیٹھے ہوئے یہ تمام مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں، رب کائنات نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس بات پر اللہ آپ کو دنیا میں بھی انعام سے نوازیں گے، آخرت میں بھی اللہ انعامات کی بارش فرمائیں گے۔ اس مجمع میں ایسے حضرات علماء قرہ تشریف فرما ہیں جنہوں نے ان بچوں کو قرآن پڑھایا، ایسے طلباء تشریف فرما ہیں جنہوں نے قرآن دین پڑھا، ان کے والدین بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور جو باقی مجمع ہے وہ ان کی قرآن والوں کی خوشی میں آیا ہے۔ رب کائنات کا وعدہ ان سب کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان سب کو اپنے خصوصی انعامات سے الگ الگ انداز سے نوازیں گے۔ جن حضرات اساتذہ نے قرآن مجید پڑھایا، حدیث شریف میں ہے کہ یہ جب تک پڑھا رہے ہیں ایسے ہیں جیسے میدان جنگ کے اندر یہ جہاد کر رہے ہوں، اپنی اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر ان کا پڑھانا مجاہدین کا صفوں کے اندر سرحدوں پہ لڑنے اور جہاد کرنے کے برابر عظمت میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ علماء، یہ قرہ، یہ اساتذہ اگر دین قرآن پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلے گئے تو ان کی موت شہداء کی موت کے برابر ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید اور دین پڑھانے والے اساتذہ کو اتنی بڑی دولت سے نوازتے ہیں، جب تک زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ قرآن پڑھاتے رہنا یہ مجاہدین کے جہاد کے برابر ہے۔ جب ان کی دنیا سے رخصتی ہوگی، دنیا سے جب یہ اگلے سفر پر جائیں گے، شہداء کے برابر ان کی موت کی شہداء کے برابر عظمت ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی عظمت ہے۔ مختصراً میں آگے چلنا چاہتا ہوں، جن طلباء نے قرآن مجید پڑھا، رب کائنات ان طلباء کو بھی استقامت عطا فرمائے، یہ تمام زندگی قرآن مجید سے لگے رہے، جڑے رہے، قرآن آگے پڑھتے پڑھاتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، ان کی کتنی بڑی عظمت ہوگی، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ ذرا پہلے ان کے اماں ابا کی عظمت سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا سکھا دے، جس دن بچے نے بچی نے ناظرہ قرآن مجید ختم کیا، مکمل کر لیا، رب کائنات اس کے اماں ابا کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے پر اتنی بڑی عظمت مل گئی، اتنی بڑی فضیلت مل گئی۔ جب کسی کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، قاری قرآن بنے گا، تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے، جس کا بچہ قرآن مجید کا قاری بن جائے، کل قیامت والے دن اس حافظ قرآن، قاری قرآن کے ماں باپ جب اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے، اماں ابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا نورانی تاج اڑھائیں گے جس کی روشنی دنیا والے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اماں ابا کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، حافظ قرآن کو کیا انعام ملے گا؟ مشہور حدیث، کل قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن، قاری قرآن، تو نے زندگی میں بھی قرآن پڑھا، آج تیرا فیصلہ بھی قرآن پر ہے۔ کیسے؟ پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، وہاں مدرسہ عربیہ جامعہ مسجد علیمیہ میں بیٹھ کر اپنے استاد محترم کے سامنے جس طرح ترتیل کے
ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج بھی یہاں میں رب کائنات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ ایک آیت تلاوت کرے گا ایک درجہ چڑھ جائے گا، دوسری آیت تلاوت کرے گا دوسرا درجہ چڑھ جائے گا، چوتھی، پانچویں، سویں، ہزارویں قرآن مجید کی 6666 آیات، یہ حافظ قرآن پڑھتا 6666ویں منزل پہ پہنچا کھڑا ہوگا۔ اور لوگوں، اس دنیا کے اندر کسی کی 50 منزلیں ہو بڑا فخر کرتا ہے، کسی کی 100 منزلی عمارت ہو بڑا فخر کرتا ہے۔ کل قیامت والے دن حافظ قرآن جب 6666ویں منزل پر کھڑا ہوگا، اس وقت حافظ قرآن کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ میں آج کی اس محفل کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں۔ اساتذہ کو بھی اللہ نوازیں گے، حافظ قرآن کو بھی نوازیں گے، حافظ قرآن کے اماں ابا کو بھی نوازیں گے۔ باری آ جائے گی دوستوں کی، برادری کی، بہن بھائیوں کی۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن تجھے جنت کے 10 ٹکٹ دیے جاتے ہیں، جس کا دل کرے، جس کے بارے میں تیرا جی چاہے، یہ تیرا بھائی ہے، بہن ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیری مامی ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ تیرا دادا ہے، تیرے دادے کو شوق تھا، اسی شوق پر تو حافظ قرآن بنا۔ اللہ فرمائیں گے ان کی طرف 10 لوگوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا میں اللہ کا کام۔ 10 ٹکٹ جنت کے ملے، وہ بھی تقسیم ہو گئے۔ پھر باری آئے گی ایسے لوگ جو قرآن والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، قرآن والوں کی خدمت کرتے تھے، ایسے لوگ جو قرآن والوں سے محبت کیا کرتے تھے، قرآن والوں کا تعاون کیا کرتے تھے، قرآن والوں کے لیے روٹی روزی کا بندوبست کر دیا کرتے تھے، قرآن والوں کو نیا کپڑا پہنا دیا کرتے تھے، قرآن والوں کی ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے رب کائنات کے سامنے جھولی پھیلا دیتے، مولا یہ قرآن کا طالب علم ہے، خدمت کرنے کو پیسے کوئی نہیں، روٹی کھلانے کو پیسے کوئی نہیں، مولا میری دعا ہے کہ اس کو پکا کاری بنا دے۔ جو ایسے لوگ جو قرآن والوں کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کا تعاون کیا کرتے تھے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت مختلف اعلانات فرمائیں گے، نمازی آ جاؤ، مخلص نمازی آئیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، حاجی آ جاؤ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، لمبی چوڑی جماعت آئے گی، اللہ فرمائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن ایک اعلان یہ بھی ہوگا، میرے قرآن والے جنت میں چلے گئے، ان قرآن والوں سے محبت کرنے والے آ جاؤ، دعائیں کرنے والے آ جاؤ، ان کی خدمت کرنے والے آ جاؤ، اور قرآن والوں سے محبت کرنے والے آ جاؤ۔ ایک لمبی چوڑی جماعت آئے گی، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے تم نے میرے قرآن والوں سے محبت کی، قرآن کے طالب علموں سے محبت کی، ان کا تعاون کیا کرتے تھے، قرآن والوں کو دیکھ کر تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اللہ فرمائیں گے جاؤ قرآن والوں سے محبت کرنے کی بدولت میں اللہ تمہیں بھی بغیر حساب کتاب جنت عطا فرماتا ہوں۔ خیرپور والے جائیں گے نا جنت میں، جو قائم پور سے آئے ہیں وہ بھی جائیں گے جنت میں، یہ سارا مجمع جائے گا انشاءاللہ، کہہ تو رہے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ سویرے سارے جنت میں ہوں، میں نے یہ نہیں کہا، اتنی جلدی نہ جانا، تمہارے ماں باپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مولوی سب کو جنت میں بھیج گیا، 100 سال، 150 200 سال اللہ کرے تمہاری عمریں ہوں، اور جو میری رانا برادری بیٹھی ہے اللہ کرے یہ 1000 سال جیویں، لمبی عمر ہو، صحت تندرستی
والی. پھر اس کے بعد اللہ ہمیں کلمے والی موت عطا فرمائے، ہم پھر جنت میں جائیں. اب تو جاؤ گے نا سارے، میں نے 100 سال بعد کا کہا ہے، سارے جاؤ گے. کوئی تو یہاں رہے، وہاں رش لگ جائے گا. پھر جنت میں رش لگا ہوا ہوگا اور یہاں سناٹا ہوگا، بندہ ہی نہیں ہوگا. خیرپور میں سارے مولوی جنت میں، سارے طالب علم جنت میں. او بھئی امنہ مل جائے جنت کا صاحب، دیکھی جاوے گی جو پیچھے رویں گے، گزار لیں گے آپ کی انشاءاللہ. انشاءاللہ اساتذہ نے پڑھایا اس لیے جنت میں جائیں گے، طلباء نے پڑھا اللہ ان کو استقامت دے تو یہ قرآن پڑھنے کی بدولت جنت میں جائیں گے. ان کے والدین اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور مجھ جیسے سیاکار ناکارہ ان قرآن والوں کی خوشی میں خوش اور شریک ہونے کی بدولت اللہ مجھے بھی کہیں گے کہ جا تو بھی جنت میں چلا جا. انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں جنت کے محلات دیں گے، جنت کے باغات دیں گے، جنت کی نہریں عطا فرمائیں گے، جنت کی تمام نعمتیں مل جائیں گی. ہم مزے سے رہ رہے ہوں گے جنت میں، ایک عرصہ گزر جائے گا. ایک روز اللہ فرمائیں گے کہ جنتیوں، میرے محبوب نبی کے امتیوں، آؤ آج تمہیں جنت کی وہ نعمت ملنے لگی ہے کہ آج تک جتنی نعمتیں تمہیں ملی ان نعمتوں کو بھول جاؤ گے اس نعمت کو جب پاؤ گے. خیرپور ٹامے والی کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، مولا ہر چیز تو مل گئی، ہر چیز مل گئی، اب کیا ملے گا؟ تمام جنتی لوگ حیران و پریشان ہوں گے کہ ہمیں کیا ملے گا. آپس میں بات چیت بھی کریں گے. بالآخر تمام کے تمام جنتی عرض کر دیں گے مولا اب تو کچھ بچا ہی کوئی نہیں، تمام چیزیں مل گئی. یہ جنت کے بالا خانے مل گئے، محلات مل گئے، جنت کے مکانات مل گئے، نہریں مل گئی، دودھ اور شہد مل گیا، ہر چیز ہمیں مل گئی، پیچھے کیا بچا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے جو نعمت تمہیں اب ملنے والی ہے اس نعمت کو جب پاؤ گے سب بھول جاؤ گے. کیا ہوگا؟ رب کائنات اپنے اور ان کے درمیان پردے تو پہلے سے ہی ہوں گے، ایک موتیوں کا نور کا منبر لگایا جائے گا. اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائیں گے آپ اس نور کے موتیوں کے منبر پر تشریف فرما ہو جائیے. آگے سے پردے ہٹائے جائیں گے. اللہ تمام امت کے تمام جنت کے لوگوں کو ہمارے نبی کا دیدار کرائیں گے. ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، روایات میں ہے 1000 سال تک ہم لوگ اپنے نبی کا دیدار کرتے رہیں گے، دیدار کرتے رہیں گے. اور وہ 1000 سال ایک دن یہاں والا دن نہیں، جنت کے مطابق دن ہوگا. 1000 سال تک ہم لوگ یہ مزے لیتے رہیں گے، اپنے نبی امام الانبیاء کا دیدار کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے اے جنتی لوگوں آ جاؤ اب تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت ملنے والی ہے. لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہمارے نبی کا ہمیں دیدار مل گیا. ہم 1500 سال بعد دنیا میں آئے، اپنے نبی کے زمانے میں تو نہ ہوئے، ساری زندگی تڑپتے رہے، ترستے رہے، دعائیں کیا کرتے تھے، علماء سے نسخے پوچھا کرتے تھے کہ کسی طرح خواب میں ہی دیدار ہو جائے، لیکن ہمارے مقدر میں نہ تھا. آج ہم نے یہاں جنت میں آ کر اپنے نبی کا دیدار کر لیا، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے اگلا جب انعام ملے گا اس میں تمہیں اتنی لذت آئے گی پہلے سارے انعامات کو بھول جاؤ گے. لوگ حیران ہوں گے کہ اب ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کو فرمائیں گے اے میرے محبوب نبی یہ زبان مقدس، یہ زبان مطہر، یہ نبوت والی زبان جو میں نے آپ کو عطا فرمائی، اس زبان سے آپ نے عمر کو
لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ جب حضور تلاوت کر چکیں گے اللہ فرمائیں گے جنتیوں، آپ لوگ ہی ہوں گے نا جی جنت میں، اور بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں فرمائیں گے جنتیوں اب اس سے بھی بڑا انعام۔ اللہ اکبر۔ لوگ سوچیں گے بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ اب تو رب کائنات ہمارا دل خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، اب تو کوئی انعام بچا ہی کوئی نہیں، ہمارے نبی کا ہمیں دیدار مل گیا، تلاوت قرآن ہم نے سن لی، اور ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اور جنت کے لوگوں اب جو تمہیں انعام ملنے والا ہے اس سے پہلے جتنے انعام ملے سب بھول جاؤ گے۔ لوگ حیران ہوں گے اب ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے اور جنت کے لوگوں سے پردے ہٹا دیں گے، اللہ رب العزت اپنا جنت کے لوگوں کو دیدار عطا فرمائیں گے، ہم جنتی لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ کتنے دنوں تک کریں گے؟ ایک دن نئی نئی، ایک مہینہ نئی نئی، ایک سال نئی نئی، 100 سال نئی نئی، 1000 سال نئی نئی، لاکھ سال نئی نئی۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے مطابق 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، جنتی لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ایک لمحے کے لیے اکتائیں گے نہیں۔ کم و بیش کی اس سے زیادہ کی بھی روایات ہیں، 8 لاکھ سال جنت کے مطابق ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب 8 لاکھ سال کا عرصہ گزرے گا اللہ فرمائیں گے جنتیوں اس سے بھی بڑی نعمت، اس سے بھی بڑی نعمت۔ لوگ سوچیں گے اب تو مذاق کیا، اب بچا کیا ہے؟ رب سے بڑھ کر کون ہے؟ پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے جنتی لوگوں اس سے بھی بڑی نعمت ہے، تمہیں بڑا مزہ آئے گا، اور وہ نعمت جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام ہے ہی کوئی نہیں، میں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ لوگ حیران ہوں گے کیا انعام ملے گا، پھر لوگ توجہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، اگلے انعام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ رب رحمان قرآن مجید کی سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور لوگوں اس دنیا کا کوئی قاری عبد الباسط مصری رحمت اللہ علیہ سورہ رحمان کی جب تلاوت کیا کرتے تھے، انگریز ڈاکٹروں نے یہ بات کی ہے، قاری عبد الباسط مصری کی زبان سے سورہ رحمان کی جو تلاوت ہوئی، کسی مریض کو سناؤ وہ مریض بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا کے ایک آدمی کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، رب کائنات وہ رب رحمان جب سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے اور لوگوں ہمیں کتنا مزہ آئے گا۔ یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت اللہ ہمیں سنائیں گے۔ اور لوگوں مبارک ہو تمہیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید، قرآن کی تلاوت اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہم سارا مجمع بڑا خوش نصیب ہے، کسی نے پڑھا، کسی نے پڑھایا، کوئی ان کے والدین، کوئی خوشی میں شریک، کوئی معاونین، یہ سارا جو مجمع ہے انشاءاللہ کل قیامت والے دن یہ پورا مجمع اکٹھا ہی جنت میں جائے گا۔ یہ علماء صلحاء، یہ طلباء، سچی بات ہے ان سے محبت کرنے والے نہ تو دنیا میں کبھی ناکام ہوئے نہ آخرت میں ہوں گے۔ ان سے محبت کرنے والے، ان کی عزت کرنے والے، سچی بات ہے میں تو اپنے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے طلباء جو ہے نا جی، ناظرہ پڑھنے والے بھی بچے، میں ان کا بھی بڑے دل کے
کے ساتھ جو ہے میں ان کا ادب اور احترام کرتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کسی کا الٹا نام بھی نہ لیا جائے نہ رکھا جائے اور نہ ہی کوئی انہیں ڈانٹ ڈپٹ ہو. کیوں؟ میرا تجربہ ہے, علماء سے بھی سنا ہے, میرا اپنا تجربہ ہے. یہ ننھے منھے طلباء, یہ جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں, یہ صاحب مستجاب الدعوات ہیں. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جس کی دعا قبول ہو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. والدین, علماء, صلحاء, اللہ والے, اولیاء, اسی طرح یہ طلباء, اگر ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. طلباء, علماء سے گزارش ہے کبھی بھی کسی حال میں کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا. عام عوام سے میری گزارش ہے ہمیشہ ان سے دعائیں ہی لینا. ان کو کہنا نہیں پڑتا. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی غریب آدمی کو, کسی غریب طالب علم کو کوئی بھوکا ہو نا, بھوکا, کھانا کھلا دے, پیاسا ہو پانی پلا دے, کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے دعا کرنا. عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے غریب کو, طالب علم کو, بھوکے کو اگر تو کھانا کھلائے گا اس کی زبان تو کیا, اس کی پیٹ کی انتڑیاں بھی تیرے لیے دعائیں کریں گے. اس لیے علماء, صلحاء, قراء, طلباء, کمی کوتاہیاں ہر آدمی میں ہوتی ہے, ہر آدمی میں ہوتی ہے. یہ بھی انسان ہے. کمی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے دین, قرآن, حدیث پڑھنے والے طلباء, قرآن پڑھنے والے طلباء کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے, محبت کیا کرو. میرا تجربہ بھی ہے, میرا ایمان بھی ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ ان سے محبت دنیا میں بھی نوازے گی, آخرت میں تو بڑے مرتبے عطا فرمائے گی. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, گھر سے ذرا دور تھا مدرسہ, تو وہی مدرسے میں رہتا تھا. کچھ عرصہ گزرا, ابا میرا تھا نہیں, ماں مزدوری کر کے مجھے خرچہ بھیجتی تھی, میرا خرچہ ختم ہو گیا, اماں بیمار ہو گئی, نظام چلتا نہیں تھا. آج کے طلباء آپ لوگ خوش نصیب ہو, پکا پکایا ملتا ہے, گرمی سردی کا انتظام ملتا ہے. پہلے وقتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی, کھانا ملتا تو رہائش نہ ملتی, رہائش ملتی تو کھانا نہ ملتا. بڑی مشقت کے ساتھ سابق علماء جب اپنے زمانہ طالب علمی میں تھے بڑی دشواریاں برداشت کی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا نظام نہیں چلتا تھا, میں نے اپنا سامان, بستر, کپڑا, گٹھڑی باندھی, سر پہ رکھی, گھر جاتا ہوں, جب میری ضرورت پوری ہوگی خرچہ ملے گا دوبارہ پڑھنے آ جاؤں گا. مدرسے سے نکلا, تھوڑی دور گیا, سڑک پہ راستے میں ایک یہودی کی دکان تھی, وہ دوڑ کر آیا, کہنے لگا طالب علم کدھر؟ کہا میرا نظام نہیں چلتا, میں جا رہا ہوں. یہودی کہنے لگا اگرچہ میں مسلمان نہیں, میں یہودی ہوں, لیکن اسی اللہ کو مانتا ہوں جس کو تو مانتا ہے. ہم بھی اسی اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب کو پڑھتے اور مانتے ہیں جس اللہ نے تمہارے نبی پر کتاب نازل کی, تم بھی پڑھتے ہو, لہٰذا میں اس رب کا واسطہ دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ, جب تک پڑھو گے تیرا تمام خرچہ میں کروں گا. خوددار تھے, انکار کر دیا کہ نہیں. اس بات پر معاملہ طے ہوا کہ پڑھو, کل کو کمائی کرنا, جب پیسے ہو جائیں تو مجھے دے دینا, دے سکے تو ٹھیک ہے, نہ دیے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدرسے واپس چلا گیا, وہ مجھے خرچہ دیتا رہا, میں دین پڑھتا رہا, اس کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کے دعائیں بھی کرتا رہا. ان طلباء کے پاس لوگوں تمہارے پیسے کا صلہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, یہ دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے جو تمہارے پیسے سے لاکھوں درجے زیادہ قیمتی ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میرے اوپر خرچہ کرتا رہا, میرا نظام چلتا رہا, میں دین پڑھتا رہا, لیکن میں اس یہودی کے لیے دعائیں کرتا رہا. مولا وہ دین کے طالب علم پر سرمایہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, اسے ہدایت عطا فرما دے, ایمان کی دولت عطا فرما دے, دنیا میں بھی کامیاب کر دے, آخرت میں بھی کامیاب کر دے. علماء اکرام نے لکھا رب کائنات نے دین کی طالب علم کی خدمت کی بدولت, اس پر خرچہ کرنے کی بدولت
العرب والعجم، میرے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی اور پیر و مرشد بھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ایک سکھ تھا، سکھ جو مسلمان نہیں ہوا لیکن قدرتی طور پہ حضرت سے محبت ہو گئی اور ایک عجیب خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت مسجد میں، مدرسے میں، کہیں کسی جگہ تشریف لے جاتے، جب حضرت شیخ مدنی اپنے جوتے اتارتے تو یہ سکھ حضرت کے جوتے جھاڑ کر ادب محبت سے اپنی بغل میں رکھ لیتا، جب حضرت واپس تشریف لاتے جوتے پیش کر دیتا، سفر میں بھی ساتھ جاتا، یہی خدمت، اور کچھ نہیں۔ مسلمان بھی کوئی نہیں، سکھ ہے، کیا حضرت مدنی اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا جلدی کرو، جلدی آؤ، وہ آپ کو بلاتے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آیا مجھے کون بلاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھ گیا جو بلا رہا ہے یقیناً کسی تکلیف میں، مصیبت میں پھنسا ہے۔ میں جلدی سے لڑکے کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ دوڑتا دوڑتا مجھے اسی سکھ کے گھر لے گیا۔ جا کر کیا دیکھتا ہوں، نزا کا عالم ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جو ہی جا کر میں کھڑا ہوا، وہ سکھ کہنے لگا او اللہ والے حضرت مدنی، فرشتے مجھے لینے کے لیے آئے کھڑے ہیں، جنت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاتا کیوں نہیں؟ کہا سامنے کوئی ہے جو رکاوٹ ہے، مجھے جانے نہیں دیتا۔ حضرت فرمانے لگے کیا تو اس جنت میں جو تو دیکھ رہا ہے کیا تو جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا او اللہ والے کوئی بھی اس جنت کا نظارہ کر لے جائے بغیر رہے گا نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر تجھے میں ایک کلمہ پڑھاتا ہوں، پڑھ لے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے بھی ساتھ ساتھ کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مسلمان ہوا، ادھر موت آ گئی۔ پھر حضور کے ارشاد کے مطابق کلمہ پڑھتے ہی، موت آتے ہی سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ان علماء طلباء صلحاء، یہ دین والے، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، جس نے بھی ان کی قدردانی کی، جس نے بھی ان کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ فرماتے ہیں میں ڈھابیل جامعہ اسلامیہ بمبئی جب پڑھنے کے لیے گیا، وہاں رہنے کا انتظام تھا، روٹی کا انتظام نہیں تھا، میرے پلے بھی پیسے نہیں کہ میں اپنے خرچے پہ روٹی کھا لوں۔ میں بڑا پریشان، اتنی دور سے آیا بھی ہوں، کیا کروں؟ فاقہ برداشت کروں تو کب تک کروں؟ فرماتے ہیں میں مسجد عصر کی نماز پڑھ کے باہر بیٹھ گیا، بڑا پریشان تھا۔ ایک بوڑھی اماں گزری، کہنے لگی بیٹا شکل و صورت سے کسی اچھے شریف گھرانے کے لگتے ہو، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ ساری بات بتلا دی کہ روٹی کا بندوبست کوئی نہیں، دین پڑھنے آیا تھا۔ اماں کہنے لگی بیٹا غریب ہوں، میں مزدور ہوں، کسی کے ہاں کام کرتی ہوں، 2 روٹی وہ صبح دیتے ہیں، 2 شام کو دیتے ہیں، میں گزارا کر لیتی ہوں، لیکن تو دین پڑھنے آیا، واپس نہ جانا، میں ایک پہ گزارا کر لوں گی، ایک صبح کھاؤں گی، ایک شام کھاؤں گی، دونوں ٹائم ایک ایک روٹی بچا کر تجھے لا کے دوں گی، تیرا بھی کام چل جائے گا، دین پڑھتے رہنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک روٹی مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ حضرت قریشی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ ایک روٹی وہ اماں مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اس اماں کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ لکھتے ہیں واقعات میں خود کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میں حج کے لیے گیا، مسجد نبی میں جب حاضری ہوئی، روزہ اطہر پہ حاضری دے کے درود و سلام کا تحفہ پیش کر کے میں ایک طرف جا کر کونے میں بیٹھ گیا، میں نے ٹیک جو لگائی مجھے نیند آ گئی، وہی اماں جو مجھے روٹی دیا کرتی تھی وہ میرے خواب میں آ گئی۔ وہ زمانہ طالب علمی تھا، اب عالم بن گئے، اب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اونگ آئی،
میں نے خواب دیکھا وہی اماں، اللہ نے شکل و صورت بھی بڑی اچھی عطا فرما دی، لباس بھی بڑا اچھا عطا فرما دیا۔ حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کر دیا اماں آج تو بڑی چمک دمک ہے، وہاں غریبی تھی آج لباس بھی بڑا اعلیٰ۔ اماں کہنے لگی او اللہ والے، وہ ایک روٹی جو بچا بچا کر میں نے تجھے دی، رب کائنات نے اس ایک روٹی کی لاج رکھتے ہوئے مجھے معاف فرما دیا، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ ان سے دعائیں لیا کرو۔ دیندار لوگ جہاں بھی ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی امام مسجد ہے، میں نے عرض کیا کمی کوتاہی ہے سب میں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بڑا عجیب نسخہ آج دے رہا ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے، بڑا نیک دل بادشاہ، رات کو رعایا سو جاتی ہے، یہ تہجد پڑھتا ہے، رعایا کی نگرانی کرتا ہے، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی حاجت مند ہو، اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ ایک رات شہر کی باہر جو سفیل ہے اس کا جو چکر لگایا، باہر کی طرف نظر پڑی، کچھ خیمے ہیں، کافروں کے روشنی ہے، روشنی کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ بادشاہ سمجھا کہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، ممکن ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی یا ہمارے خلاف کوئی تدبیر بناتے ہو۔ وزیر کو اٹھایا، اس کو کہا کوئی دوڑاؤ، گھوڑا سوار کوئی جا کر خبر لے کے آئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آدمی دوڑایا گیا، وہ آدمی گھوڑا لے کر جب اس روشنی کے قریب گیا، دیکھ کر حیران ہو گیا، کافروں کے خیمے ہیں، باہر روشنی ہے، اس کے نیچے ایک قرآن کا طالب علم کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ساتھ دوسری روشنی ہے، وہاں بھی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہا بھی تمہیں کیا ہے، جاؤ اپنے مدرسے میں جاؤ، اپنے حجرے میں جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک سمجھدار طالب علم آگے ہوا، کہنے لگا آج ہمیں پریشان نہ کر، بادشاہ کے محل میں روشنی، وزیر کے گھر میں روشنی، ہر گھر میں روشنی، اگر روشنی نہیں ہے تو ہم قرآن والوں کے پاس نہیں ہے، ہم رات کو سبق کیسے یاد کریں، ہم تعلیم کیسے حاصل کریں؟ جا بادشاہ کو ہمارا پیغام دے دے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، امام الانبیاء تشریف فرما ہوگے، ہمارا ہاتھ ہوگا، بادشاہ کا گریبان ہوگا، ہم دعویٰ دائر کریں گے ہر جگہ روشنی تھی، اگر نہیں تھی تو قرآن والوں کے پاس نہیں تھی۔ یہ دوڑ کر گیا، جا کر بادشاہ کو ان کا پیغام دے دیا، بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، دوڑ کر گیا، ان کو گھوڑا سوار دوڑایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، راستے میں اکٹھے ہوئے، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ تمہاری یہ ضرورت ہے، آج کی رات یہ میرے محل کی شاہی روشنی لے جاؤ، کل کو تمہارے حجروں میں مدرسوں میں روشنی کا انتظام کرا دوں گا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا بادشاہ لوگ گلے کے ہار اتار کر انعام میں دے دیتے، ہر چیز دیتے، لیکن جس کو شاہی شمع، شاہی روشنی کہتے ہیں وہ نہیں دیا کرتے تھے، بادشاہ نے وہی اٹھا کے دے دی قرآن والوں کی عظمت میں۔ معافی مانگی کہ مجھے پتا نہ تھا۔ یہ سب کچھ کر کے مسجد گیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے سامنے رویا، مولا تو نے مجھے بچا لیا، اگر مجھے پتا نہ چلتا یہ یوں ہی اسی طرح سے میں دنیا سے چلا جاتا، یہ کل قیامت والے دن دعویٰ دائر کرتے میں برباد ہو جاتا، شکر ہے پتہ چل گیا، اور اب تک جو ہوا وہ مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں ان کی ضرورت پورا کر دیتا۔ رویا دھویا، اللہ سے معافی مانگی اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے سو گیا۔ ادھر وہ قرآن کے طلبہ جنہیں بادشاہ کی وہ روشنی شمع مل گئی، شاہی روشنی مل گئی، اس پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، سبق یاد کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک سمجھدار طالب علم کہنے لگا کہ اے قرآن پڑھنے والے بچوں، جس بادشاہ نے تمہیں عزت دی، قرآن کی وجہ سے تمہارا اکرام کیا، وہاں کافروں کی روشنی بھی قرآن پڑھ رہے تھے، یہاں باعزت طریقے سے اب پڑھ رہے ہو، جس نے قرآن والوں کی عزت کی ہے، ضرورت پوری کی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بھی تو کرو۔ میں نے پہلے عرض کیا، پیسے کا بدلہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں، ہاں ان کے پاس دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں تمہیں بادشاہ بنا دیں گی انشاءاللہ۔
وہ قرآن کا طالب علم کہنے لگا جس بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا اس کے لیے کوئی دعا بھی تو کرو، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے شاہی شمع تمہیں دے دی، روشنی تمہیں دے دی، اس کے لیے کوئی دعا بھی تو کرو۔ انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی، جھولی پھیلا لی، مولا بادشاہ نے ہماری قرآن کی وجہ سے عزت کی ہے، اس کی عزت میں بھی اضافہ کر دے، اس کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ کئی ساری دعائیں کر کے آخری دعا انہوں نے یہ کر دی، مولا بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے ہماری قرآن کی وجہ سے عزت کی ہے، رسول اللہ کے مہمان ہونے کی وجہ سے عزت کی ہے، مولا آج ہی رات کو خواب میں بادشاہ کو اپنے محبوب نبی کی زیارت کرا دے۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا یہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی خود لکھتے ہیں، تاریخ میں ان کے یہ جملے موجود ہیں کہ میں سویا، میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، سامنے امام الانبیاء کا روضہ اطہر ہے۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی جگہ ریاض الجنہ، کتنی قیمتی ہوگی کہ اللہ نے وہ آسمانوں والی جنت ہی زمین پر اتار دی۔ صرف نام جنت نہیں ہے، اللہ نے حقیقتاً جنت اتاری۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں، اور اگر میں محبت میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، امام الانبیاء کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے اللہ نے زمین کو عظمت عطا فرما دی کہ زمین پر جنت کو اتار دیا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر مبارک سے لے کر میرے منبر تک کی ساری جگہ کو رب کائنات نے ریاض الجنہ بنا دیا۔ اللہ نے ریاض الجنہ کی برکت سے زمین کو ہی بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ زمین اپنی بستیوں کے باوجود، زمین نیچے بچھی ہونے کے باوجود، تمام کے تمام کمی کوتاہیوں کے باوجود، آسمان بلند و بالا ہے، لیکن ان بلندیوں کے باوجود آسمان زمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے زمین آسمان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، آپس میں مقابلہ ہو گیا۔ آسمان کہتا میری عظمت زیادہ، زمین کہتی میری عظمت زیادہ۔ شاعر نے ترجمانی کر دی، شاعر کہتا ہے کہ آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، سبحان اللہ۔ آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی سبحان کہ اللہ۔ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی ساری جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، سامنے امام الانبیاء کا روضہ اطہر ہے۔ میرا جب میں نے دیدار کیا روضہ اطہر کی جالیوں کا، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئی، میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا ایک بڑے حسین و جمیل نوجوان میری طرف چلے آتے ہیں۔ رب کائنات نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی، میں ان کی عزت میں کھڑا ہو گیا، وہ میرے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा भी नबी हूँ। अर्ज कर दिया, आका मेरे ये मुकद्दर कैसे जाग उठे, मेरे ये नसीब कैसे जाग उठे। आपका दीदार हो गया, आपने मुझे अपने सीने से भी लगा लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ गज़नवी, तुझे पता कोई नहीं तू क्या काम करके आके सोया। तूने कुरान वालों की जरूरत को पूरा किया, तूने कुरान वालों का इकराम किया। तू तो आकर के सो गया, लेकिन वो तेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। उनकी दुआओं की बरकत है, उनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे तेरे नबी का दीदार अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। इन कुरान वालों की दुआएं कबूल होती हैं। मैंने कहा टाइम नहीं तफसील में जाऊं, मेरा तजर्बा है। कुरान वालों की खिदमत करने वालों को मैंने हजारों के कारोबार करने वालों को अरबपति होता हुआ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। सुभान अल्लाह। और जब भी कोई कुरान वाला किसी को दुआ दे रहा हो ना, हम जो खतीब लोग होते हैं, हम कुछ फलसफी भी होते हैं, सहाफ़ी भी होते हैं, हमने एक एक नुक्ता नोट करना होता है। तो जब कोई कुरान वाला किसी को दुआ दे रहा होता है ना, मैं गौर करता हूँ कि क्या जुमला बोला, फिर मैं उस जुमले को संभाल के रखता हूँ। जिसको दुआ दी मैं उस आदमी की जिंदगी देखता रहता हूँ। एक दो नहीं, सैकड़ों वाक़यात देख चुका हूँ। कुरान वाले ने जो दुआ दी अल्लाह ने हूबहू पूरी कर दी। हमारे इलाके में एक हाजी साहब हैं, कभी मामूली सी मुलाजमत थी, उससे रिटायर हुए, थोड़े से पैसे, हजारों के मालिक थे, हजारों के मालिक। इस वक्त अरबपति हैं, प्राडो गाड़ी नीचे है। एक दिन मुझे भी उस गाड़ी में बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने कहा आई साहब मजे लग गए माशाल्लाह। मुझे कहने लगे कारी साहब आपसे क्या छुपा हुआ है। उसने जुमला बोला जो अक्सर पहले भी बोला करता था। कहने लगा कारी साहब हम वो लोग थे, बस में सफर करने के लिए टिकट का किराया नहीं होता था, बस के पीछे डंडे पकड़ के लटक के मुफ्त में सफर किया करते थे कि पैसे कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान वालों की दुआ लगा दी, अल्लाह ने अरबपति भी बना दिया और प्राडो गाड़ी भी अता फरमा। खुद देख चुका हूं। इसलिए जहां भी हो आपका इलाका, आपका मोहल्ला, कोई दीनदार साथी है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, किसी वजह से उसको धुतकार ना, उससे मोहब्बत कर, उसके लिए दुआएं कर, उसकी खिदमत कर। इंशाअल्लाह वो कुरैशी साहब वाला वाकया सुनाया है, अम्मा की दी हुई एक रोटी उसे जन्नत में ले गई। अम्मा की वो दी हुई एक रोटी जो बचा कर दिया करती थी, अम्मा ने कहा कि अल्लाह ने उस रोटी की लाज रखते हुए मुझे जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया। अपने अपने इलाके में खिदमत किया करोगे भी, मोहब्बत किया करोगे, इनकी जरूरियात को भी पूरा किया करोगे। पक्की बात है, वादा करते हो, हाथ खड़ा करके वादा करो। सारे करेंगे, ये मौलवी भी मौलवियों का अदब करेंगे, मौलवी भी मौलवियों का ताउन करेंगे। भाई मौलवियों ने भी जन्नत में जाना है कि नहीं? पक्की साहब जाएंगे? कल्ले सारे जाएंगे भाई, सारे ताउन किया करना। बस सिर्फ नक्शा देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह के घर में बैठे हो, आपका वादा झूठा नहीं। मैं नक्शा देखना चाहता हूँ, पता नहीं मैं दोबारा जिंदगी है नहीं है। मक्की साहब मुझे बुलाएं ना बुलाएं, मौलाना हबीबुल्लाह रशीदी साहब ने बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया। मक्की साहब मेरे पीछे लगा दिए, जुमा दो जुमा दो जुमा दो। मैंने कहा जुमा मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। जब इनको सारी बात समझाई तो फिर इनकी शफकत मोहब्बत फरमाने लगे, हमारा प्रोग्राम सिर्फ दिन का होता है, आपके लिए रात का रख रहे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। मौलाना हबीबुल्लाह रशीदी साहब और उनके साहबजादा भाई महरोज मक्की साहब, अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं देखना चाहता हूँ कि पता नहीं अगले साल तो मुश्किल बुलाएंगे हैं, तो देखना चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में भी इस इदारे का ताउन होगा या नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा ताउन करके दिखाओ। एक तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 450 मन गंदुम बताई बच्चे ने, तारुफ कराया था, ऐसे ही था ना जी? तो लिखवा दो जी 450 गंदुम। कोई लाया है तो अभी दे दे।
رانا خالد صاحب. ہاں جی بولو خالد صاحب. قاری صاحب کی حضرت کی خواہش ہے، ویسے میں تو 15 کی بجائے کہنے لگا تھا بھی 14 کر لو کیونکہ میری برادری ہے نا. تو حضرت ماشاءاللہ نورانی چہرہ. رانا صاحب اس 15 کو 20 کر دو، پیسوں میں نہ کہیے. پیسوں میں نہ کہیے. 20 کر دیں جی. کیوں جی رانا صاحب؟ چلو جی نا، چلو جی کٹ بیچ میں. ہاں جی چلو نکال کے 20 ہوگی جی رانا صاحب. اور ماشاءاللہ جی رانا محمد لقمان صاحب. رانا محمد لقمان صاحب، ہاں میری بغل میں ہی بیٹھا تھا ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کی عمر دراز فرماوے. میں بڑا دل خوش ہوا، مجھے بھائی مکی صاحب کو اور مولانا حبیب اللہ رشیدی صاحب کو پتہ چلا کہ میں بھی ان کی برادری ہوں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. مجھے فون کیا، کہنے لگے جی یہ بڑی قیمتی جگہ، یہ مسجد کی جو آج کروڑوں کی ملکیت ہے، یہ راؤ برادری نے دی ہے. راؤ علیم صاحب انہی کے نام سے منسوب ہے یہ جامع مسجد علیمیہ، یہ انہی کی دی ہوئی ہے. مجھے ابا جی رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا کہ راجپوت برادری یا تو دین میں لگتی نہیں، لگ جائے تو پھر لو لنگر ہوتی ہے، یا تو آئے گا نہیں، آ گیا تو انشاءاللہ بڑا خدمت گزار. تو الحمدللہ رانا محمد عثمان صاحب 20 من. رو شہد محمود صاحب 10 من. کیوں آپس میں سلوک نہیں کٹھا ایک جیسا کرنا. راؤ عثمان غنی صاحب، چیئرمین ہے. ہاں جی ماشاءاللہ چیئرمین صاحب نے 20 من یا 20 بوری ہیں، 20 من گندم. اور راؤ شاہد صاحب ہاں ان کی 10 من. پوچھ لو شاید 20 کر دیں. آپ کے کہنے پر 20 کر دیں. میرے کہنے پر نہیں. چلو جی 10 ہی قبول کرو، تنگ نہیں کرنے. رانا محمد افضل صاحب 10 من. 10 من. ماشاءاللہ ماشاءاللہ رانا محمد افضل صاحب، اللہ رب العزت ان کی چھوٹی بچی ہے اس کو شفا عطا فرمائے. سب آمین کہیں، پھر آمین کہیں. اور ان کے مارکیٹ کے ہی ساتھیوں میں سے ہیں رانا ناصر صاحب، حاجی محمد اجمل صاحب سبزی منڈی کے سرپرست ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. رانا ناصر صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں گے اللہ انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور بھی جس کے ہاں اولاد نہیں یا اولاد نرینہ نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. رانا محمد ناصر صاحب 10 من. ماشاءاللہ جی اللہ قبول فرمائے. میرے دوستو یہ ایک ایک دانہ جو دے رہے ہیں نا آپ، من میں پتہ نہیں کتنے دانے ہوتے ہوں گے، کبھی گنتی میں نہیں آئی. ایک ایک دانے پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. جس طالب علم نے کھا کے ایک دن گزارا نا، ایک دن کا سبق پڑھا، آپ کی دی ہوئی روٹی سے، آپ کے دیے ہوئے گندم سے، آٹے سے، یہ طالب علم قیامت تک جب تک یہ آگے پڑھائے گا، وہ آگے پڑھائے گا، وہ آگے پڑھائے گا، اس طالب علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. مجمع کی طرف سے نہیں کوئی لکھوا رہا. ماشاءاللہ حافظ محمد طاہر صاحب 2000 صرف. اس کے آگے نا صرف لکھ لو، صرف. کون ہے جی حافظ محمد طاہر صاحب؟ کھڑے ہو جائیں. راجپوت ہے؟ پھر ہم نے کہتے کہ ابھی صرف راجپوت جنت میں جائیں گے. پورا مجمع جائے گا جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ صاحب اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. کتنی ہوگی جی گندم؟ 450 سے اوپر نہ ہو. 80 ہوئی ہے جی. ابھی کب ساری رہتی ہے، ہمت فرمائی ساتھی. نیچے والے جو ہیں، یہ نیچے والے حضرات جو ہیں تھوڑا تھوڑا لکھوا دیں، انشاءاللہ نیڑے لگ جائے گی بات. ہمارے راؤ علیم صاحب کا خاندان کدھر ہے جی؟ راؤ علیم صاحب کا خاندان اچھا، یہ تو برادری ہے نا، ان کے بیٹوں میں سے، پوتوں میں سے، نواسوں میں سے.
رانا طارق صاحب نے لکھوایا نہیں؟ کون؟ رانا طارق صاحب کیوں جی؟ راؤ طارق صاحب جو ہیں لکھوا دیے؟ اچھا اچھا اچھا. اپنا حافظ صاحب، حافظ ظہور صاحب لکھوا دیا جی انہوں نے؟ کیوں؟ ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو سومن لکھو آپ صاحب کیوں نہ کریں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میاں مدثر اقبال صاحب 20 من. میاں مدثر اقبال صاحب 20 من. نعرہ تکبیر. اللہ رب العزت قبول فرمائے جی. وہ ادھر سنیں. رفیق عاقل صاحب 2000. رفیق عاقل صاحب 2000 نقد یا ادھار؟ نقد. ماشاء اللہ. مجمع سے بھی ساتھی ہمت فرمائے. مکی صاحب تشریف لا رہے ہیں جی آپ کی طرف. ہمت فرمائے جی ساتھی. محمد حنیف صاحب میرے والد محترم کے ہم نام صاحب 1 بوری گندم. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. پتہ پورا لکھیں. ہمت فرمائے جی ساتھی ہمت فرمائے. آپ کا یہ دیا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. بہت قیمتی بنے گا بہت قیمتی بنے گا. جنہیں یقین ہوتا ہے وہ اس کے ثمرات دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں. ماشاءاللہ جی کھڑے ہوتے جائیں بس ٹائم بچائیں. حضرات نعت خان حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے. اور دونوں ہی نعت خان حضرات جو ہے نا بڑے بہترین انداز کے مالک ہیں اور دونوں ہی میرے من پسند ہیں. گیلانی صاحب کی تو بات ہی کیا ہے اور قاسم گجر صاحب کی بھی کیا بات ہے. ماشاءاللہ اپنا انداز ان کا ایک عجیب انداز. اللہ رب العزت ان حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی ہمت فرمائیں. امید بڑی ہے کہ قاری حنیف کا بیٹا آیا مایوس ہو کے نہیں جائے گا آپ سے انشاءاللہ. لکھتے جائیں جی جلدی سے لکھتے جائیں جی. ٹوٹیوں والوں تک جانا ہے جی. تشریف رکھیں جی جم کے بیٹھیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ساتھی جو ہیں ٹائم بچاتے ہوئے اللہ رب العزت نے جن جن کے دل میں ڈالے ہیں لکھواتے چلے جائیں. اور ابھی جو تقریباً سال بھر سے مدارس کے جو حالات ہیں نا جی ہر بات آپ کے سامنے کھول کر نہیں رکھی جا سکتی. اکثر مدارس جو ہیں وہ مقروض چل رہے ہیں. کرونا کے باعث لوگوں نے مدارس کا تعاون کم کیا گزشتہ رمضان المبارک میں. تو دہاڑی دار لوگ اور اس قسم کے دیگر جو ہے وہ ان حضرات کا تعاون کیا. بڑی اچھی بات ہے لوگوں کی مشکل میں کام آئے. لیکن مدارس کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو گیا اس کی بدولت. اکثر مدارس مقروض ہیں اور مجھے بھی ساتھیوں نے بتلایا کہ 2.5 لاکھ بتلا رہے تھے. مکی صاحب 2.5 لاکھ روپے ہے. ہاں 2.5 لاکھ روپے کا تو قرضہ دینا. آگے جو نظام اگلا چلانا ہے میں خود جانتا ہوں. ہمارے ملتان کے بڑے بڑے مدارس جو پیشگی تنخواہیں اساتذہ کو دے دیتے تھے 1 تاریخ کو تنخواہیں چلا دیتے تھے. اس وقت عالم یہ ہے کہ 3 4 مہینوں کے بعد تنخواہیں دی جا رہی ہیں. جی مستورات کی طرف طالبات کی طرف بھی یقیناً آواز آ رہی ہے. وہاں بھی
سب آنے والی مائیں بہنیں بیٹی ہیں، سب سے گزارش ہے آپ بھی تعاون کریں۔ جی باجییں جو وہاں پر موجود ہیں، معلمہ حضرات جو وہاں پر موجود ہیں، وہ جو نام لکھوانا چاہیں تو وہ ان کا لکھ لیں، جو نقد دیں تو ان سے وصول کریں۔ اللہ رب العزت سب کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمت فرمائے جی ساتھی، ہمت فرمائے، نقد بھی کچھ ہو جائے۔ نقد 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ قرضہ ہے اس مدرسے پر، کم از کم قرضہ ہی اتر جائے۔ جی پیچھے کے ساتھی، پیچھے کے حضرات، جی پیچھے وہ لکھوانا چاہتے ہیں ساتھ؟ اچھا چلو اس طرح سے کر لیں، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ پاک نے دیا ہے، جو لائے ہیں، وہ تھوڑا سب حصہ ملا دیں۔ ہمت فرمائے ساتھی اس بات پر، تو جتنا ہو سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت سے جب مطالبہ کیا جاتا تھا دین کے لیے، قرآن کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جو کچھ بھی دے سکتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر تو گھر میں جھاڑو دے کے دیوار سے سوئی بھی لا کر کے پیش کر دی۔ اور پھر دین کا اصول ہے، دین کے لیے، قرآن اسلام کے لیے جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام۔ انبیاء کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے، آج تک قیامت تک کے لیے اللہ نے سب کے لیے یہ اصول بنایا، جس نبی کی قربانی بڑی تھی انعام بڑا تھا، اور جن صحابہ اکرام کی قربانی بڑی تھی ان کا انعام بھی بڑا تھا۔ آج کے دور میں بھی کوئی آدمی عالم ہو یا غیر عالم، دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دے گا اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ اور یاد رکھنا، قربانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 100 میں سے 2.5 درہم دینا یہ بخیلوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہم جو 2.5% دیتے ہیں، فرمایا یہ بخیلوں کی زکوٰۃ ہے۔ 100 میں سے 100 دے دینا یہ صدیقوں کی زکوٰۃ ہے۔ قربانی دینے کا انداز سکھا کے گئے۔ ہمت فرمائی جی کچھ کوٹا پورا کر دیں، ورنہ آج سپیکر میں نہیں چھوڑنے لگا، مجھے اب حضرت ابو بکر صدیق بھی یاد آ گئے۔ سنا دوں کچھ قربانی؟ کچھ آپ بھی تو ہمت کرو نا جی، پھر سناؤں گا۔ جنگ تبوک کا موقع، دو موقع ایسے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ یعنی دیکھنے والا کہتا تھا کہ ابو بکر صدیق تو دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ ایک ہجرت کا موقع، ہجرت کے موقع پہ اپنے گھر میں ابا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب موجود ہیں، خود جا رہے ہیں نا حضور کے ساتھ، گھر میں 1 روپیہ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، سب لے گئے، پتہ نہیں کہاں کتنی ضرورت پڑ جائے۔ اور پھر ایک موقع آیا، جنگ تبوک کا موقع۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی جماعت میں اعلان فرما دیا، دین کو ضرورت ہے، قرآن کو ضرورت ہے، لوگوں اپنی اپنی ہستی کے مطابق لے آؤ، مال جمع کرا دو۔ کسی نے کتنا دیا، کسی نے تھوڑا دیا، کسی نے زیادہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، جتنی قیمتی چیزیں تھی ساری گٹھڑی میں ڈال لی، جتنی عام چیزیں تھی ساری گٹھڑی میں ڈال لی، اپنا 1 تن کا لباس چھوڑ کر تمام کپڑے بھی گٹھڑی میں ڈال لیے، اپنے بیوی بچوں کے بھی ایک لباس جو پہنا ہوا تھا وہ چھوڑ دیا، باقی کپڑے بھی گٹھڑی میں ڈال لیے، استعمال کے برتن بھی لے لیے، کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، کسی دین والے کی خدمت کے کام آ جائے گا۔ دیوار پر 1 سوئی بھی نہیں
اگر سوئی مل جائے وہ بھی لے جاؤں، وہ بھی کسی دین والے کے صحابی کے کام آ جائے گی۔ گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، عشق سرکار میں گھر بار لٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ اور لوگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانی دی دین کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ ہے کوئی صدیقی یہاں بیٹھا جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہو؟ ہے بھئی کوئی نہیں؟ ساروں کو ہے۔ کرتے رہو محبت، ادھر بھی کرو تھوڑی سی محبت، حسب توفیق کرتے رہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی یہی ہے کہ قربانی دو، دین کے لیے قربانی دو، جس چیز کی جب ضرورت ہو دیتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک قربانی بڑی عجیب تھی، یہی تبوک کا موقع، سب کچھ لا کے پیش کر دیا، اپنے بدن پر نظر دوڑائی کہ میرے کپڑے قیمتی ہیں، ان کو اگر بیچ دوں کچھ پیسے اور مل جائیں گے، میں ٹاٹ کا لباس پہن لوں گا تاکہ پیسے بچا کر یہ پیسے بھی میں حضور کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میرے آقا نے مانگا ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دے دوں۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، حضرت جبرائیل آ گئے، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے تصور سے اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہوگا جبرائیل یہ کون سا فیشن نکالا ہے نیا؟ جبرائیل امین نے عرض کرتی ہوگی کہ آقا یہ فیشن میں نے نہیں نکالا، بلکہ آپ کے دیوانے ابو بکر صدیق نے یہ فیشن نیا نکالا ہے۔ اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے تن کا لباس بھی قربان کر دیا، پھر اللہ نے اس کے ٹاٹ کے لباس کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، اللہ نے تمام آسمانی مخلوق فرشتوں میں اعلان کر دیا، اے نوری مخلوق فرشتوں، تمہیں لباس کی ضرورت کوئی نہیں، تمہیں کپڑوں کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن آج تمہیں لباس پہننا پڑے گا، اور لباس وہ پہنو گے جو زمین پر میرے محبوب نبی کا دیوانہ ابو بکر صدیق پہنے بیٹھا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، حضرت ابو بکر صدیق جیسا فرشتوں نے لباس بھی اپنا لیا۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش
समंदर वफा का, सदाकत का बहकर समंदर वफा का, वो गमखार पहला रसूल खुदा का, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है, खुदा की तरफ से पयाम उसको आए, मोहब्बत भरे ही सलाम उसको आए, वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला, सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, नबी की इताअत में वो सबसे आगे, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है, रिसालत के कदमों पे ला दे वो रख दे वो लाकर, रिसालत के कदमों पे रख दे वो लाकर, चले घर का घर अपने सर पर उठा कर, बजुज अंबिया वो सबसे है बेहतर, बजुज अंबिया सबसे बेहतर वही है, वही सिर्फ सिद्दीक़ अकबर वही है, कोई उसको सिद्दीक़ माने न माने, कोई उसको सिद्दीक़ माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। और लोगों अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे कायनात ने इस कदर बड़े मर्तबे और मकामात क्यों अता फरमाए? इसलिए अता फरमाए दीन को, इस्लाम को, कुरान को, जब कभी माल की जरूरत आन पड़ी माल कुर्बान कर दिया, औलाद की जरूरत आन पड़ी औलाद कुर्बान कर दी, घर बार कुर्बान करना पड़ा घर बार कुर्बान कर दिया, हत्ता के इमामुल अंबिया को अबू बकर सिद्दीक़ की जान की जरूरत आन पड़ी, जान कुर्बान कर दी। यही तालीम हमें दे गए, यही तालीम हमें दे गए कि जब दीन को जरूरत हो पीछे ना हटना, पीछे ना हटना, आगे बढ़ना। जो आगे बढ़ेगा कुर्बानी देगा, फिर उसूल वही है, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो से आप हज़रात ने गुफ्तगू भी सुनी और मोहब्बतों से भी नवाजा, और मेरी गुजारिश पर आपने हस्बे तौफीक मदरसे का ताउन भी किया, लेकिन याद रखना टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपने कल परसों महीने बाद टारगेट पूरा करना है। वो क्या है? 450 मन गंदम पूरी करनी है। कितनी हुई? 100 मन हुई है, 350 मन रह गई। देखें, इन बच्चों को, इन तलबा को अपने ही बच्चे समझें, अपने बच्चे समझें। अपने घर में किसी के 4 है ना, यूं समझ लो 5 हैं, 4 पर जितना खर्चा करते हैं, एक और साथ शामिल कर के ये कुरान वाले को अपना बच्चा समझो, उतने इनको रोजाना दे दिया करो। इनकी भी रोटी रोजी चलेगी इंशाअल्लाह। इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात की जिंदगियों में भी बरकत देंगे, माल में भी बरकत देंगे। प्रोग्राम
پروگرام ابھی چلنا ہے، کئی سارے حضرات کی حکم ہے، ان کی کچھ جو ہیں مسائل ہیں، ان کے لیے مختصر سی دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا یہ حضرات قربانی والے لوگ ہیں، دیر سے بیٹھے ہیں اور یقیناً ابھی پروگرام چلنا ہے، دیر تک چلے گا، یہ بیٹھیں گے، اللہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے جتنے بھی مجمع میں لوگ ہیں، یہ ادارہ حضرات علماء طلباء جن کی جو بھی ضروریات ہیں مولا غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ جن حضرات نے تعاون کیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا، میں عرض کیا کرتا ہوں اپنی جیب کے مطابق کیا، مولا تو ان کو اپنی جیب کے مطابق صلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جیب چھوٹی، یہ بندے چھوٹے، مولا تیری جیب بڑی تو بڑی شان والا، تیرے خزانے بڑے، مولا تو اپنے خزانوں سے اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ مولا اس تعاون کی بدولت جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں مریض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جس نے تعاون کیا اس کو قبول فرما کر ان حضرات کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما، ان حضرات کی زندگی اور صحت میں بھی برکت عطا فرما۔ محترم رانا ناصر صاحب صدر انجمن تاجران ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حاجی محمد اجمل چغتائی صاحب سرپرست ہیں یہ سبزی منڈی کے، اللہ انہیں بھی اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رانا لقمان صاحب سابق سٹی ناظم، رانا محمد افضل صاحب آڑتی ہیں سبزی منڈی کے، ان کی طرف سے یہ آپ حضرات کی تشریف آوری کے مشکور بھی ہیں، انہوں نے کئی انداز سے ان حضرات نے جو سٹیج پر تشریف فرما ہے تاجر حضرات، انہوں نے بڑا تعاون کیا آج کے اس پروگرام میں بھی، اور آپ کے سامنے ہے انہوں نے گندم بھی لکھوائی، دیگر تعاون بھی۔ اللہ رب العزت ان سب حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ رانا افضل صاحب کی بچی کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ مولا اس پروگرام کی برکت سے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول اللہ پر حاضری نصیب فرما، کبھی نہ کبھی خواب میں اپنے محبوب نبی کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔